अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मोदी बहुत बड़ी गलती कर बैठा, मेरा ईमान है कश्मीर आजाद होगा। वजीर आजम कहते हैं मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं, बस मुल्क लूटने वालों से मुफाहमत का ना कहा जाए। मसला कश्मीर पर अमरीकी सालिसी इंतहाई खतरनाक है। वजीर आजम आजाद कश्मीर कहते हैं कश्मीर पर पाकिस्तान को जारहाना पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। भारत के हाथों कश्मीरियों को नुकसान के मद्देनजर सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं हर कीमत पर कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौमी यकजहती कश्मीर मनाया गया। रैलियां निकाली गईं, इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई गईं। नारे तकबीर और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से फिजा गूंज उठी। निहत्ते कश्मीरों पर मोदी के मजालिम आलमी ज़मीर पर बोझ हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तानी कौम का दो टोक मौक़िफ़ है कि कश्मीर हमारा टूट अंग और शेरग है। नवाज शरीफ ने साहबजादी मरियम नवाज के लंदन आने तक इलाज कराने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं मरियम नवाज को इंसानी हमदर्दी पर नवाज शरीफ के पास आने की इजाजत दी जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का मार्च में महंगाई के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं अवाम का जीना दो भर हो गया। हर नाई में तखरीबकारी की कोशिश नाकाम, पंप बरामद। मस्जिद के अंदर फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। पार्लिमानी निजाम को बचाने के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का बड़ा इकदाम सामने आ गया। स्पीकर ने हमजा शहबाज को PAC-1 का चेयरमैन बनाने का इंदिया देते हुए नून लीगी वफ्द को अगले हफ्ते असेंबली बुला लिया। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस का एक और केस सामने आ गया है, जिसके बायस कनाडा भर में मोहलिक वायरस के केसेस की तादाद 5 हो गई है। कनाडा की स्पेशल फोर्स के दस्ते शिमाली इराक में अपनी ड्यूटी पर वापस। कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद इराक में दाइश के खिलाफ गैर मुल्की फोर्सेस के ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए गए थे। कनाडा की दूसरी बड़ी बंदरगाह पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल के डॉक वर्कर्स ने एक बार फिर हड़ताल के हक में वोट दिया है। मुलाजमीन काम के तरीक़ेकार समेत अहम उमूर में तब्दीली चाहते हैं। क्वेबेक की हुकूमत माहौलियात के शोबे में किए गए इक़दामात से मुतमईन। माहिरीन ने कोशिशों को नाकाफी करार दे दिया। अमेरिका पहले से ज्यादा मजबूत मुल्क बन गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस में स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब में कहना था कि अमेरिका का इफ्तिखार बहाल हो चुका है। अमेरिकी रियासत टेक्सास की यूनिवर्सिटी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 2 अफराद हलाक हो गए। मज़कूरा यूनिवर्सिटी टेक्सास की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है। चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 490 हो गई। WHO ने सोशल मीडिया सार्फिन से अफवाहों से गुरेज करने का मुतालबा कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मोदी 5 अगस्त को बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। मेरा ईमान है कि कश्मीर आजाद होगा। वादा किया था कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि मैं जमहूरियत पसंद हूँ, जमहूरियत पसंद इक़्तिदार के लिए नहीं हूँ। जमहूरियत जितनी भी बुरी हो फिर भी बेहतरीन निज़ाम है। मगरिब हमसे आगे इसलिए है क्योंकि वहाँ जमहूरियत पहले आई। जितनी जमहूरियत बढ़ेगी उतनी खुशहाली आएगी। जहाँ बादशाह थी वो मुआशरे पीछे रह गए। खुशहाल ममालिक के पास शफाफ निज़ाम है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, मुल्क लूटने वालों से मुफाहमत का ना कहें। मेरे घर से कोई चोरी करे क्या मैं उसे छोड़ दूं? ये जाती लड़ाई नहीं है, ये मेरे मुल्क की लड़ाई है। और मुल्क ऊपर जो गए हैं, चाइना जो आज ऊपर तरक्की कर गया, 450 वजीरों को उन्होंने जेल में डाला है 5 सालों में।
وہ اتنا کامیاب ملک تھا نا, ان کو نہیں ضرورت, نہیں کرپشن کے پیچھے جاتے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مودی نے ساری انتخابی مہم پاکستان کے خلاف کی. مودی نے ہندوتوا فلسفی کو پروان چڑھایا, مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے ہر فورم کا استعمال کیا. ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھایا کہ کشمیر ایشو کیا ہے. میں نے دنیا کے سامنے یہ جو RSS کا فلسفہ تھا یہ لے کے گیا. میں صرف ہیڈز آف سٹیٹس کو نہیں صرف ٹیلی فون کیا, ہر فورم کا استعمال کیا. یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے علاوہ میں جب گیا جنیوا کے اندر, ریفیوجیز کی UN کی کانفرنس تھی, اس میں نے اٹھایا ایک ہیڈ آف سٹیٹ کو جس سے میں نے بات کی. 3 دفعہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھایا کہ کشمیر ایشو کیا ہے. عمران خان نے کہا کہ مودی نے کہا 11 دن میں پاکستان کو فتح کر سکتے ہیں. ایسا بیان دینے والا آدمی نارمل نہیں ہو سکتا. گھبرائے ہوئے لوگ ایسے بیان دیتے ہیں. بھارتی چیف کہتا ہے کہ ایک اشارہ کریں آزاد کشمیر فتح کر لیں گے. یہ نیشنلزم کے پیچھے چھپتے ہیں پھر جا کے کہ میں جی 11 دنوں میں پاکستان کو فتح کر لوں گا. ادھر سے ان کا آرمی چیف سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ایک اشارہ اسمبلی ہماری پارلیمنٹ کرے تو ہم آزاد کشمیر کو فتح کر لیں گے. گھبرائے ہوئے لوگ ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, اور گھبرائے ہوئے وہ ہیں اس وقت, وہ پھنس گئے ہیں. مسلم میجورٹی سے مسلم مائنورٹی کشمیر کو بنانا ہے, ان کی تو پالیسی ہے یہ RSS کی, لیکن وہ پھنس اس لیے گئے ہیں کہ دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کشمیر پہ. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے. ہندو یہودی دہشت گردی کا کبھی کسی نے نہیں کہا. بھارت عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے. دین اور دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں. کشمیر ایشو کو اب اگلے مرحلے میں لے کر جانا ہے. یورپی پارلیمنٹ میں 600 پارلیمنٹیرینز نے قرارداد پاس کی. کچھ بھی وہاں دھماکہ ہو اور یا کروا کے اور کہے جی ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں اسلامک ٹیررزم. جیسی دنیا کو مغربی دنیا میں اسلامک ٹیررزم ہوتا ہے تو وہ ساری آنکھیں پھیر لیتے ہیں. یہ ایک ایسی پروپیگنڈا چلا ہے اسلام کے خلاف کہ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑ دیتے ہیں. ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ ہماری بھی مسلمان دنیا کے لیڈرز نے اس کو کھل کے ایکسپوز نہیں کیا. کبھی کسی نے کہا ہندو ٹیررزم یا یہودی ٹیررزم یا کرسچن ٹیررزم. جس آدمی نے جا کے 50 مسلمانوں کو مسجد کے اندر مار دیا تھا, کبھی کسی نے کہا کہ اور نہیں تھی, کیونکہ دین اور ٹیررزم کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اسلام کے ساتھ جوڑ دیا انہوں نے. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv. کچھ بات کر لیتے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ پاکستان مشکلات کے باوجود کشمیریوں کی مدد کر رہا ہے, لیکن ہمیں جارحانہ پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے. مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے مسئلہ کشمیر پر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی ثالثی انتہائی خطرناک ہے کیونکہ وہ ہندوستان کے حق میں جائے گی. ان کے ساتھ ہمیں اپنے وہ تعلقات قائم رکھنے, بات چیت بھی کرنی ہے, لیکن ثالثی جو ہے وہ کبھی ہمارے حق میں نہیں ہو سکتی. وہ ثالثی ہمیشہ ہندوستان کے حق میں جائے گی. امریکہ نے مسئلہ فلسطین پر بھی ثالثی کرائی تو فلسطین کا بیڑا غرق ہو گیا اور وہ 15% تک رہ گیا. اب دیکھیے نا, اس نے ثالثی کرائی ہے ادھر فلسطین میں, اب 15% پر چلا گیا. اب تو وہ جو ویسٹ بینک کے اندر جو پچھلا ایریا تھا, اب وہ بھی جو اسرائیل کے پاس ہے, وہ جارڈن کے ساتھ نہیں ملے گا اس کو. وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے سیاسی اختلافات حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان سے گزارش ہے کہ اپنا دامن کھولیں اور قومی اتفاق کی رائے پیدا کریں. ٹی وی ٹاک شوز میں لڑائی جھگڑے بند کروائیں. قوم بہت تقسیم ہو چکی ہے. ہم سب آپ کے ساتھ, آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہمارے قابل احترام ہیں, ہم بھی آپ سے کچھ توقع رکھنا چاہتے ہیں. یہ ٹی وی ٹاک شوز میں لڑائی جھگڑے بند کروائیے جناب وزیر اعظم. یہ بہت قوم تقسیم ہو گئی ہے, یہ بہت تقسیم ہو گیا. ہم تقسیم در تقسیم, تقسیم در تقسیم. Now it's time to stand on our feet. یہ شیکلز جو ہیں یہ توڑے جائیں جو ہمارے ارد گرد باندھے ہوئے مغرب نے. اس سے ہم نے باہر نکلنا ہے. نکلیں گے کب؟ جب قومی اتحاد اتفاق کی رائے ہوگا اس ملک کا.
راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ اتفاق رائے کے لیے وزیر اعظم عمران خان خود کو اوپر کریں، تقسیم در تقسیم بہت ہو گئی، اب اس سے باہر نکلیں۔ پاکستان مسلم امہ کی لیڈرشپ کرے گا، ہم کشمیر میں کبھی پاکستان کا جھنڈا نہیں گرنے دیں گے، اور پہلے اپنے سینے پر گولی کھائیں گے پھر پاکستان کی طرف گولی بڑھے گی۔ ہم آپ کے ساتھ، ہم پاکستان کا جھنڈا نہیں گرنے دیں گے کشمیر کے اندر، کبھی بھی نہیں گرنے دیں گے۔ وہ کر لیتے، میں آپ سے ایک عرض کر رہا تھا، تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ امن کی خواہش اور بھارت کے ہاتھوں کشمیریوں کے نقصانات کے مد نظر صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام میں کہا کہ بھارت ایک پالیسی کے تحت کشمیریوں کے حقوق غصب اور انہیں طاقت کے اندھادھند استعمال سے دبا رہا ہے۔ وادی کو جیل میں تبدیل کرتے ہوئے لاکھوں کشمیریوں کو قید کر دیا گیا ہے۔ اس سال 5 فروری یکجہتی کے اظہار سے بڑھ کر ہے۔ ثابت قدمی سے بھارتی جبر کا مقابلہ کرنے والے کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ کشمیری UN قراردادوں کی روشنی میں اپنا حق خود ارادیت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کے لیے ہمارے غیر متزلزل حمایت جاری رہے گی۔ ہم دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ کشمیری جدوجہد میں اکیلے نہیں، ہم ان کی تکالیف اور بہتر کل کے خوابوں میں ہر قیمت پر ثابت قدمی سے اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستانی فوج اپنے فرائض کی انجام دہی میں بہت مستعد ہے۔ آج ہمارے فوجی جوانوں اور شہریوں کی لازوال قربانیاں جدوجہد کشمیر کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی افواج کنٹرول لائن پر اشتعال انگیزی اور سول آبادی کو جارحیت کا نشانہ بناتی ہے۔ پائیدار امن ابھی تک ایک خواہش سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہم ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امن کی خواہش اور بھارت کے ہاتھوں کشمیریوں کے نقصانات کے مد نظر صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ اور کچھ بات کر لیتے ہیں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں نے کشمیریوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کے اظہار کے لیے یوم یکجہتی کشمیر منایا۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے تمام اہم پلوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے اور کئی ماہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے رواں سال یوم یکجہتی کشمیر معمول سے ہٹ کر منایا جا رہا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے یادگاری ڈاک ٹکٹ کا اجرا کیا گیا ہے۔ پاکستان میں آج عام تعطیل ہے اور دن 10 بجے 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی گئی۔ ملک اور بیرون ملک مقیم پاکستانی تقریب کے ذریعے کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کر رہے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر چاروں صوبائی دارالحکومتوں سمیت شہر شہر ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جن میں اسکولوں کے بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ مظاہرین بھارت کے خلاف اور کشمیر کے حق میں بھرپور نعرے بازی کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے فضا گونج رہی ہے۔ مظاہرین نے مودی کے پتلے اور تصاویر بھی نظر آتش کیں۔ شرکا نے عالمی برادری اور اسلامی ممالک کے سوئے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ہر مشکل گھڑی میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کچھ بات کر لیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی 7 دہائیوں سے جاری جدوجہد کو بھارت دبانے میں ناکام ہوا ہے، جبکہ پاکستانی قوم کا دو ٹوک موقف ہے کہ کشمیر ہماری شہرگ اور اٹوٹ انگ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کشمیر کے ہزاروں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ حق خود ارادیت کی خاطر بدترین جبر و بربریت کا سامنا کرنے والی کشمیری عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مسئلہ کشمیر کا واحد حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں استواب رائے ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عالمی برادری کشمیر کے تسویہ طلب معاملے پر اپنی ذمہ داری سے مزید صرف نظر کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ کشمیر کا حل اسلامی دنیا کے سیاسی عزم اور عالمی ضمیر کے جاگنے سے ہاتھ بھر کی دوری
मजबूरी पर है। जन्नत नज़ीर वादी में 185 दिनों से लॉकडाउन जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि निहत्ते कश्मीरियों पर मोदी के मुजालिम आलमी ज़मीर पर बोझ हैं और कश्मीरियों के 7 दहाइयों से जारी जिद्दोजहद को भारत दबाने में हमेशा नाकाम हुआ, जबकि पाकिस्तानी कौम का दो टोक मौक़िफ़ है कि कश्मीर हमारी शहरग और अटूट अंग है। पाकिस्तान का हर शहर, गली और गाँव आज यक आवाज़ है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया है कि मरियम नवाज को इंसानी हमदर्दी पर नवाज शरीफ के पास लंदन आने की इजाज़त दी जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने साहबजादी मरियम नवाज के लंदन आने तक इलाज कराने से इनकार कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर कहा कि कॉर्नरी इन्वेंशन का ऑपरेशन नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक मौखर कर दिया गया है। नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि उनके ऑपरेशन के वक्त मरियम नवाज उनके हमरा हो। गुज़िश्ता जुमेरात को कॉर्नरी इन्वेंशन का ऑपरेशन होना था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान के मुताबिक रोबेडियम क्वाड्रिक पीट स्कैन की रिपोर्ट में नवाज शरीफ को दिल की शदीद बीमारियों की निशानदही हुई थी, जबकि बंद शरियानों की बंदिश खत्म करने के लिए उनकी कार्डियक कैथराइजेशन की जानी थी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक बयान में कहा कि नवाज शरीफ की सेहत बदस्तूर तशवीशनाक और गैर मुस्तहकम है। उनके इलाज के लिए जरूरी अमल में 2 मरतबा तब्दीली करना पड़ी क्योंकि उनकी साहबजादी मरियम को पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं दी गई, जो ऐसे वक्त में अपने वालिद के पास होना चाहती हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ की सेहत की सूरत हाल नाजुक है। शरीक हयात खो देने के शदीद गम ने उनकी सेहत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब किए। अपनी जिंदगी के इस मुश्किल तरीन वक्त में मरियम नवाज उनके लिए ढारस बनी। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है कि उन्हें अपने वालिद की देखभाल के लिए आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मरियम के नवाज शरीफ के पास ना होने की बिना पर माहिर अमराज कल्ब को 2 बार कार्डियक कैथराइजेशन का तयशुदा अमल तब्दील करना पड़ा। जितना वक्त गुजर रहा है उतनी ही तिब्बी अमल के लिए गुंजाइश कम हो रही है। मियां साहब की सेहत की तशवीशनाक हालत के पेश नजर मरियम नवाज को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपने वालिद के पास आने की इजाजत दी जाए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। और खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने महंगाई के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा है कि 50 लाख घरों का वादा करने वाले एक भी नहीं बना सके, उल्टा लाखों अफराद से छत छीन ली गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बिलावल भुट्टो का कराची में खिताब करते हुए कहना था कि मुतालबा करता हूँ हुकूमत IMF के साथ दोबारा मुज़ाकरात करे। IMF पैकेज में पाकिस्तान और अवाम के हुकूक पर सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को पाकिस्तान के हक में पैकेज लेना पड़ेगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत गरीब अवाम से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम छीन रही है। उन्होंने सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करने के साजिश में लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बनाने का वादा किया था, लेकिन 1 साल में रोजगार छीना और लाखों घर गिराए गए। वैसे वादा तो था इमरान का कि वो 1 करोड़ नौकरियां दिलवाएंगे और 50 लाख घर बनाएंगे, लेकिन 1 साल से ज्यादा हुआ है जब से हमारा तब्दीली कठपुतली हुकूमत आई है, और उस 1 साल में इन्होंने रोजगार छीना है, दिया नहीं है। उस 1 साल में इन्होंने 1 घर भी नहीं बनाया है, लेकिन लाखों घर गिराए हैं और इंक्रोचमेंट के नाम पे हमारा गरीब अवाम के सर से छत छीन रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि महंगाई का बोझ गरीब अवाम उठा रही है। हुकूमत अवाम के मौशी हुकूक छीनने की कोशिश कर रही है। अवामी हुकूमत बनाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। इंशाअल्लाह हम अवामी हुकूमत बनाकर मसाइल को हल करेंगे। हम अवाम के मौशी हुकूक का दिफा करेंगे। उनका कहना था कि हमने बजट के दौरान ही कह दिया था कि ये PTI IMF बजट है। इसकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हुआ। हमने तो पहले दिन से कहा था, जब इन्होंने ये बजट लेकर आया था, कि ये
یہ عوام دشمن بجٹ ہے, یہ غریب دشمن بجٹ ہے, یہ پی ٹی آئی کا بھی نہیں, پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے, اور اس ملک کے عوام اس کو نہیں مانتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس کو نہیں مانتے ہیں, اس ملک کے غریب عوام اس کو نہیں مانتے ہیں. جب سے یہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ ہم پہ زبردستی لگایا گیا ہے, تب سے آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, کس طریقے سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے, کس طریقے سے غربت میں اضافہ ہوا ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ وفاقی حکومت سندھ کو اس کا جائز حق نہیں دے رہی, لیکن کم وسائل اور سازشوں کے باوجود ترقیاتی منصوبے مکمل کریں گے. ہم سب مل کر اربن فارسٹ منصوبے کو کامیاب بنائیں گے. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv. پارلیمانی نظام کو بچانے کے لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا بڑا اقدام سامنے آ گیا. اسپیکر نے حمزہ شہباز کو PAC-1 کا چیئرمین بنانے کا اندیا دیتے ہوئے نون لیگی وفد کو اگلے ہفتے اسمبلی بلا لیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. لیویز کے مطابق جہاں بحق پولیس اہلکار تبلیغی جماعت کے افراد کو جامع مسجد چھوڑنے آیا تو اس مسجد میں پہلے سے موجود شخص نے فائرنگ کر دی. زخمی شخص کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے. مسلح شخص فائرنگ کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. DC ہرنئی کے مطابق واقعے کے بعد مسجد کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ایک مشکوک بیگ ملا, جسے چیک کرنے کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا گیا. بیگ کا معائنہ کرنے پر اس میں سے 4 کلو بارودی مواد برآمد ہوا. ڈپٹی کمشنر عظیم دمڑ کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم نے بیگ میں موجود بم کو ناکارہ بنا دیا اور یہ بارودی مواد کشمیر یکجہتی ریلی میں تقریب کاری کے لیے لایا گیا تھا. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv. بلوچستان سے خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں بلوچستان کے شہر ہرنئی کی جامع مسجد کے اندر فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہو گیا. مزید احوال اس رپورٹ میں. پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین حمزہ شہباز کو بنوانے کے معاملے میں مسلم لیگ نون اور کاف لیگ میں برف پگھلنا شروع ہو گئی. معاملہ حل ہوتے ہی نون لیگی اراکین قائمہ کمیٹیوں سے اپنے استعفے واپس لے لیں گے. اس حوالے سے عظمیٰ بخاری نے کہا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی تو معاملات کے حل کے لیے راضی ہیں, مگر پس پردہ PTI حمزہ کو چیئرمین بنانے پر راضی نہیں. حالانکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کی چیئرمین شپ ہمارا حق تھا, کیونکہ اسمبلی کی روایت ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا چیئرمین اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv. مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے, مگر اس بریک کے بعد.